باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ یوسف کا مطالعہ کریں گے۔ یہ پوری سورت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات اور آپ کے حالات زندگی کے حوالے سے، اور بلکہ آپ کی سیرت کے حوالے سے بھی یہ سورت ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ یہ مکمل صورت ایک ہی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور بائبل سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب سے لے کر کنویں تک، یعنی جب بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا اس وقت تقریباً کوئی 17 سال 18 سال آپ کی عمر تھی، اور پھر اس کے بعد 3-4 سال آپ عزیز مصر کے پاس رہے، عزیز مصر کے پاس، اور پھر اس کے بعد آپ جیل میں چلے گئے، اور جیل میں تقریباً کوئی 8-9 سال کا عرصہ آپ کا جیل میں رہا۔ 8-9 سال کا عرصہ جیل میں گزرا، تو اس طرح تقریباً آپ 30 سال کی آپ کی عمر تھی کہ جب آپ مصر کے حکمران جب آپ بنے، اور پھر بلا شرکت غیر 80 سال تک آپ مصر کے حکمران رہے۔ کفار مشرکین چونکہ یہود سے ملتے رہتے تھے، تو یہود کی طرف سے یہ سوال دیا گیا تھا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پھر کفار و مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو پھر اس موقع پر یہ پوری صورت نازل ہوئی۔ اس لیے سورۃ یوسف مکی صورت ہے۔ اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یعنی یہ آیات یہ اس کتاب کی آیات ہیں کہ جو کتاب اپنی بات کو اور اپنے مدعا کو بالکل صاف صاف بیان کرتی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا قرآن عربی بنا کر تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر یہ قصہ بیان کرتے ہیں، یعنی آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور بہترین انداز میں اور پیرائے میں اور اسلوب میں واقعات اور حقائق کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، ورنہ اس سے پہلے تو آپ اس سے بے خبر تھے، یعنی آپ کو اس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اذ قال یوسف لأبی، اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، اپنے باپ سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستارے اور ایک سورج اور چاند کو میں نے دیکھا ان کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یا بنی لا تقصص، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بیان کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ پھر تیرے خلاف وہ کوئی پالیسی بنائیں گے، یا وہ کوئی پلان، کوئی پروگرام، کوئی منصوبہ بنائیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وکذالک یجتبیک ربک، اور اس طرح تیرے رب نے تجھے منتخب کیا ہے یا منتخب کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے سکھائے گا باتوں کی تہ تک پہنچنا۔
تعویل الاحادیث، ایک ترجمہ اس کا تعویل کا مطلب تعبیر بھی ہوتا ہے، یعنی خوابوں کی تعبیر یہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا، یا یہ ہے کہ باتوں کی جو گہرائی ہے، تہ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، کہ جیسے تیرے دونوں باپ، دونوں بزرگوں پر جیسے اللہ نے اپنی نعمت کو تمام کیا تھا پہلے۔ وہ کون؟ دو بزرگ ابراہیم اور اسحاق۔ ان ربک علیم الحکیم، بے شک تیرے رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ جو رویہ اور جو سلوک حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تھا اس کا ذکر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ یوسف میں اور اس کے بھائی میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین، ان کا جو قصہ اور واقعہ ہے اس میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب کہا یا ایک دوسرے سے بات کی کہ لیوسف و اخوہ، کہ یوسف اور اس کا بھائی، احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، کہ ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہیں بنسبت ہمارے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف سے اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ونحن عصبہ، جب کہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، ایک جماعت ہیں، یعنی ہماری تعداد بڑی ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد یا ہمارے باپ وہ فی ضلال مبین، واضح ضلال میں ہیں، یعنی وہ یا تو بہک گئے، اس کا معنی ہے، یا یوسف اور بنیامین کی شدید محبت میں مبتلا ہیں۔ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ اردا، یا اس کو کسی جگہ پھینک دو، یخل لکم وجہ ابیکم، تو تاکہ تمہارے باپ کی جو توجہ ہے وہ صرف تمہارے لیے رہ جائے، یعنی خالی ہو جائے فقط تمہارے لیے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور پھر تم اس کے بعد ہو جانا صالح، پھر نیک بن کر رہنا، یعنی کہ پہلے گناہ کر لینا اور یہ جو کانٹا ہے یہ نکال لینا، یوسف کو کسی جگہ پھینک دو یا اس کو قتل کر دو۔ جب بالکل یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا جو اصل مسئلہ ہے، تو اس کے بعد پھر نیک بن کر اپنی زندگی گزارنا۔ قال قائل منہم، تو ان میں سے کہنے والے نے کہا، یہ یعنی جو بھائی ہیں 10 بھائی، جو کسی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی چونکہ 4 بیویاں تھیں، اور 4 بیویوں میں سے ایک بیوی سے حضرت یوسف اور بنیامین تھے، اور دوسری جو بیوی تھی اس میں سے باقی بچے تھے۔ تو ان جو 10 بچے بھائی ہیں ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابت الجب، اسے کسی گہرے کنویں میں اس کو پھینک دو، یلتقط بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، کہ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو یہ کرو، تو اس سے کیا ہوگا کہ کوئی قافلہ گزرتے ہوئے اس کو لے جائے گا۔ قالوا یا ابانا، اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھائی حضرت یعقوب کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، مالک لا تامنا علی یوسف، کہ آپ کو کیا ہوا ہے، کیا بات ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم تو اس کے ناصح ہیں، خیرخواہ ہیں۔ أَرْسِلُوا مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کل آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ یہ ہمارے ساتھ پکنک منا لے، کھیل لے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال انی لیحزننی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے دکھ دیتا ہے تمہارا اس کو لے جانا، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے ڈر ہے کہ اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل رہو۔ تو چونکہ وہاں پر بھیڑیے تھے جنگل میں، یا ایک جیسے ماحول ہوتا ہے، تو عام طور پر
ایسے واقعات اور ایسے حادثات رونما ہوتے رہتے ہوں گے، جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ، انہوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے جب کہ ہم عصبہ ہیں، جتھا ہیں، انا اذا لخاسرون، تو پھر تو ہم بڑے نقصان والے ہوئے۔ یعنی یہ جو جتھا ہونا ہے، گروہ ہونا ہے، یہ بھی انسان کو گمراہی کے راستے پر اور ظلم کے راستے پر ڈالتا ہے، اس لیے کہ اپنے گروہ اور جتھے کی وجہ سے انسان زیادہ جری ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر کچھ ایسا کیا تو مجھے بچانے والے میرے ساتھ یہ سارے ہیں، جو میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے اور میرے ساتھ دیں گے، تو اس طرح میری بچت ہو جائے گی، میں بچ جاؤں گا۔ تو یہ ایک جتھے کی سوچ، گروہ کی سوچ یہی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا اور ہم حالانکہ ایک گروہ ہیں، ایک بڑی تعداد 10 ہیں ہم، تو پھر تو ہم نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ فلما ذهبوا به، پس جب وہ اس کو لے گئے، واجمعوا، اور انہوں نے اس پر اجماع کر لیا، یعنی انہوں نے طے کر لیا، ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، کہ وہ اس کو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیں گے۔ کون سا کنواں؟ غیابۃ الجب، یعنی اندھا کنواں، جو گہرا کنواں ہوتا ہے، تاریک کنواں اور ویران کنواں، اس میں پھینک دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو ہم نے یوسف کی طرف وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ، کہ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ انہیں معلوم نہیں ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب آپ ان کے معاملے میں ان کو خبردار کرو گے، ان کو جتاؤ گے، ان کو بتاؤ گے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، حضرت یوسف علیہ السلام کو اب انہوں نے کنویں میں پھینک دیا اور پھر رات کے وقت آگے روتے ہوئے، قالوا یا ابانا، اور کہا اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، کہ ہم گئے دوڑ لگانے کے لیے، یعنی دوڑ کا جو مقابلہ ہے اس میں ہم مصروف ہو گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، تو اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور اگرچہ ہم سچے ہیں لیکن آپ ہماری بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ یعنی اس بھائی کی بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ جس نے کہا تھا کہ یوسف کو پھینک دو کسی اندھے کنویں میں، نہ یہ کہ اس کو تم قتل کرو۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انسان کا سفر دکھ اور تکلیف سے شروع ہو رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا راحتیں اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور کیا انسان کے لیے آرام رکھا ہوتا ہے۔ تو تکلیف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، یعنی 16 سال 17 سال یا 18 سال آپ کی عمر ہے، تو آپ غالباً 1906 یا 7 میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے قبل مسیح میں، اور 1890 ہے کہ جب آپ کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوتا ہے، تو 16-17 سال آپ کی عمر ہے۔ تو تکلیف کا آغاز، تکالیف کا، مصائب کا، آزمائش اور امتحانات کا آغاز آپ کا شروع ہو گیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا ہے۔ فصبر جمیل، کہا کہ میں تو صرف صبر کروں گا، واللہ یعنی فصبر جمیل، اچھا صبر، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم کرتے ہو اس پر مدد اللہ سے مانگی جائے گی۔ وجاءت سیارۃ، اور پھر ادھر صورتحال یہ ہوئی کہ ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا۔ فارسلوا واردہم فدلا دلوا، تو انہوں نے پانی لانے والے کو کنویں پہ بھیجا اور اس نے کنویں میں ڈول ڈالا، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، قال یا بشرا ھذا غلام، کہ مبارک ہو، کہ خوشخبری ہے کہ یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ واسروا بضاعہ، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک سامان تجارت کا سمجھ کر چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جاننے والا ہے جو وہ
کر رہے تھے یا کرتے تھے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے مال تجارت سمجھا کہ بھئی ہم اس کو مصر لے جائیں گے اور وہاں جا کر بازار مصر میں یوسف کو ہم بیچ دیں گے، اور انہوں نے بیچ دیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر یعنی چند درہموں کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا۔ وَكَانُوا فِي مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر اور قیمت کے معاملے میں کوئی زیادہ یعنی علم نہیں رکھتے تھے، یا امیدوار نہیں تھے، یا بے پرواہ تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے کہ جس طرح انہوں نے اس کو مال تجارت کی طرح بیچ ڈالا ہے۔ اب بازار مصر سے عزیز مصر نے خریدا۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اور کہا اس شخص نے کہ جس نے اسے مصر کے بازار سے خریدا تھا، اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، کہ اسے اچھی طرح رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ پاک فرماتے ہیں اس نے ہم نے یوسف کو پھر قدم جمانے کی ہم نے صورت پیدا کر دی مصر میں، سرزمین مصر میں قدم جمانے کی صورت پیدا کر دی۔ یعنی ایک بڑے خاندان کے ایک شخص نے یا ایک خاندان نے اس کی کفالت کی ذمہ داری لے لی، یا اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے جگہ دے دی۔ بے شک بحیثیت غلام کے ہی تھے، لیکن ان کو جگہ مل گئی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ اسے جو معاملہ فہمی ہے اس کی تعلیم دینے کا انتظام ہم کریں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اپنے کام پر غالب ہے، یہ جملہ بڑا توجہ طلب ہے۔ یعنی ایک پلان منصوبہ وہ ہوتا ہے جو انسان بناتا ہے، انسانوں کا منصوبہ ہوتا ہے، ایک منصوبہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا منصوبہ ہے۔ یعنی ایک چاہت انسان کی ہے اور ایک چاہت اللہ کی ہے، اور چاہت ہمیشہ جو اللہ چاہتا ہے پورا وہی ہوتا ہے۔ تو ظاہراً تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو منصوبہ اور پروگرام تھا وہ کامیاب ہو رہا ہے، کہ ان کی جان چھوٹ گئی، کہ یوسف کنعان سے چلے گئے، وہ کنویں میں پھینک آئے۔ ان کے خیال کے مطابق تو یہ ہے کہ ہم نے پھینک دیا بھوک کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اور یہاں پر پڑا رہے گا۔ ہاں اگر ہتھے چڑھ بھی گیا تو کوئی قافلہ اس کو لے جائے گا اپنے ساتھ، معلوم نہیں کہاں سے کہاں لے جائے، تو کیا پتہ چلے۔ تو اس طرح مستقل طور پر ہماری یوسف سے جان چھوٹ جائے گی، اور پھر ہم نیک بن کر زندگی گزاریں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، تو اس کے بعد پھر ہم نیک ہو جائیں گے، فرما بردار ہو جائیں گے، معافی شافی مانگ لیں گے۔ تو یہ پورا ان کا پلان تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا جو امر ہے، اللہ کا جو کام ہے، اللہ اس پر غالب ہے۔ غالب ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے پروگرام کو، اپنے پلان کو نتیجے تک پہنچاتا ہے، منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ تو میں یہاں پہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر برادران یوسف کو یہ پتہ ہوتا کہ کنویں میں گر کر اور اس کے بعد یوسف مصر کا حکمران بلا شرکت غیر حکمران بن جائے گا، تو بھائی آپس میں لڑتے کہ ہم کنویں میں گرتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منصوبہ ہے، اور انسان اپنے مفاد سے آگے تو دیکھ نہیں سکتا، اور وہی معاملہ جو سورۃ الکاف میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعہ میں پڑھا کہ تکوینی امور اور تکوینی معاملات ہیں یہ، کہ انسان صرف اپنے دکھ میں اور اپنی تکلیف میں پھنس کر رہ جاتا ہے، وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے اس دکھ اور غم میں اس کے لیے آنے والے وقت میں کیا راحت رکھی ہے۔ یہ پیغمبرانہ شان ہے اور پیغمبرانہ منصب ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس عمر میں 17-18 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سب کچھ، یعنی یہ جو دلی اطمینان ہے، قلبی اطمینان ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بہتر فرمائے گا، یہ جو تکالیف کا عرصہ ہے یہ گزر جائے گا، آزمائش کا، اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کو ابھی ہم پڑھ کر آئے اس میں بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام
قرآن بیان کرتا ہے کہ ولما بالغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے، پوری جوانی کو جب پہنچے، تو ہم نے آپ کو حکم عطا کیا اور فیصلہ اور علم عطا کیا۔ حکم سے مراد قوت فیصلہ بھی ہے، اور 30 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے، یعنی مصر کے حکمران بن گئے۔ تو یہ بھی بھرپور جوانی کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت فیصلہ بھی دی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکومت اور اقتدار بھی دیا اور علم بھی دیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حکمران کو بسطتاً فی العلم والجسم، سورۃ البقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو حکمران ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا، حضرت طالوت کو، تو وہ کیا تھا کہ علم اور جسم دونوں میں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے جنہیں اقتدار دیا گیا، ان کی دیگر صفات کے ساتھ علم کا بھی ذکر کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اس صورت میں محسنین کا لفظ کئی مرتبہ آیا ہے، اور میں جب اس لفظ کو پڑھتا ہوں اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری کہانی کو اور واقعہ کو جب میں پڑھتا ہوں، تو میرا احساس یہ کہتا ہے کہ یہاں پر احسان کرنے والوں سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا کی تکلیف اور اذیت اور مصیبت کو برداشت اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پازیٹیو رکھتے ہیں، مثبت رکھتے ہیں اپنے آپ کو۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر معاشرے کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ فوراً طور پر منفی ہو جاتے ہیں یا انتقام لینا شروع کر دیتے ہیں معاشرے سے۔ ایسا نہیں رویہ ہوتا، ان کی طرف سے ہمیشہ فیض ہی جاتا ہے، لوگوں کو ہمیشہ علم جاتا ہے، جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ اپنے معاشرے میں بانٹتے اور دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ جزا کی امید اللہ سے رکھتے ہیں، وہ بندوں سے نہیں رکھتے۔ تو اللہ پاک ہی فرماتے اس لیے ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے خاص طور پر یہ لفظ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے۔ وراودت التی هو فی بیت عن نفسی، ایک تو آزمائش حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے وہ تھی کہ جب آپ اپنے گھر میں تھے تو بھائیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہتے تھے، پھر اس کے بعد ان کے ظلم و ستم کا نشانہ یہ بنے کہ انہوں نے کنویں میں پھینک دیا، پھر آپ کے ساتھ جو ایک آزمائش آپ پر آئی وہ یہ آئی کہ بازار مصر میں آپ کو سستے داموں بیچ دیا گیا، اور پھر آپ پر یہ آزمائش آئی کہ آپ عزیز مصر کے اب گھر میں آ گئے، اور جب آپ پہ بھرپور جوانی آئی تو وراودت التی هو فی بیتہا عن نفسی، آپ جس خاتون کے، جس عورت کے گھر میں تھے تو وہ آپ پہ ڈورے ڈالنے لگی، آپ کو بہلانے اور پھسلانے لگی اور آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ وغلقت الابواب، اس نے دروازہ بند کر لیا۔ وقالت حیت لک، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آ جا۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، کہ بے شک میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، یعنی بہترین مجھے ٹھکانہ، منزلت میرے رب نے عطا کی۔ اب یہ رب سے مراد یعنی ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، حقیقی طور پر تو ٹھکانہ دینے والا وہی ہے، اور رب سے مراد پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، جیسے والدین ہیں تو ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب میرے ان والدین پر رحم فرما کہ جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اب وہاں پر ربا کا لفظ ہے اور اس کی نسبت والدین کی طرف ہے، تو رب مطلق اور حقیقی رب تو اللہ کی ذات ہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی پرورش اور تربیت کے لیے انتظام تو کرتا ہے نا، تو یہاں پر ربی سے مراد وہ عزیز مصر بھی ہو سکتا ہے۔ کہا کہ بے شک میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک حق تلفی کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف وہ بڑھی، وَهَمَّ بِهَا، یوسف بھی اس کی طرف بڑھ جاتے، لولا ارّا برہان ربہ، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، یعنی واضح دلیل جسے
نور یزدانی کہتے ہیں۔ اگر ایک انسان اپنا تزکیہ کرتا رہتا ہے، تربیت نفس کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو نیکی کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے اور اہل علم کی اور اہل اخلاق و کردار کی اور اہل اللہ کی صحبت میں اپنے آپ کو بیٹھنے کا عادی بناتا ہے، ان کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اور اپنا احتساب کرتے رہتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھتا ہے، تو پھر اس کی خلوت اور اس کی جلوت میں پھر فرق نہیں رہتا۔ وہ گناہ سے اس لیے نہیں بچتا کہ لوگ دیکھیں گے، وہ گناہ سے اس لیے بچتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم اکیلے میں کمرے میں بیٹھے ہوں اور ہمارے پاس موبائل ہو یا کوئی چیز ہو، تو موبائل پہ کچھ دیکھ رہے ہوں، تو اگر کوئی فوراً کمرے میں آ گیا تو ہم ٹھٹک گئے، ڈر گئے، تو ہم نے فوراً کوشش یہ کی کہ اپنے موبائل کا جو پیج ہے وہ ہم تبدیل کر لیں، بدل دیں۔ تو یہ اصل میں یہ ڈرنا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جلوت میں کیا خلوت میں بھی انسان جب بیٹھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت میں ہو، یعنی اس کا احساس یہ ہو، یقین یہ ہو کہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ تو یہ مقام حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اپنا نور، اپنی برہان، اپنی واضح دلیل اور مسکت حجت وہ آپ کو عطا کی تھی۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ پاک فرماتا ہے وَهَمَّ بِهَا، کہ اس نے تو ارادہ کر لیا تھا آپ کا، آپ بھی ارادہ کر لیتے اگر آپ نے اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھا ہوتا۔ یعنی یہ یقین اور ایمان کا درجہ ہے اور یہ اس کی حد ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتا ہے تو پھر تنہائی میں بھی، خلوت میں بھی پھر وہ گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہی بات فرمائی جا رہی ہے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں، سوء اور فحشاء کو۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اور ہم پڑھ کر آئے کہ مخلص بندوں کو شیطان خود کہے گا کہ میرا ان پر کوئی اثر نہیں چل سکتا، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا کوئی زور نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ واستبق الباب، اور پھر دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور اس نے پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو کھینچ کر پھاڑ دیا۔ والفیا سیدہا لدی الباب، اور پھر دونوں نے پایا اس کے خامند کو دروازے پر، یعنی جیسے ہی وہ پیچھے بھاگی حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص یا کرتا وہ پیچھے سے پھٹ گیا، اور جیسے ہی دروازے تک پہنچے تو سامنے اس کا شوہر کھڑا ہوا تھا۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اب وہ عورت کہنے لگی کہ کیا سزا ہے اس کی کہ جو تیرے گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، الا ان یسجن، مگر یہ کہ اس کو قید کیا جائے یا اس کو سخت سزا دی جائے، دردناک سزا دی جائے۔ یعنی وہ خود ہی بول اٹھی، اور چونکہ مجرمہ تھی اور معصیت کار تھی تو فوراً اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے کہ اس نے اپنے خاوند کے ساتھ خیانت کی ہے، تو اس نے فوراً ہی بات کو بدل دیا اور کہا کہ بھئی کیا سزا ہے اس شخص کی کہ جو تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ پھر خود ہی سزا بھی بتا دی کہ قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلیہا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ خاتون مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، یعنی یہ مجھ پر ڈورے ڈال رہی تھی، مجھے بہلا پھسلا رہی تھی۔ وشاہد شاہد من اہلیہا، اور پھر کنبے والوں میں، خاندان میں یا وہاں پہ رہنے والوں میں سے کوئی عقل مند ہوگا، کوئی شخص ہوگا کہ جس نے کہا، یہ شہادت دی کہ ان کان قمیص قد من قبل، کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو فصدقت، تو پھر وہ خاتون سچی ہے، وہو من الکاذبین، تو وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو فَكَذَبَتْ، تو پھر وہ جھوٹی ہے۔
وہو من الصادقین، اور پھر وہ سچوں میں سے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، پس جب اس کی قمیص کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ قال انہ من کیدکن عظیم، تو پھر اس خاتون کے شوہر نے پھر یہ کہا کہ تم عورتوں کی یہ چالاکیاں ہیں، اور ان کیدکن عظیم، بے شک تمہاری جو چالاکیاں ہیں، تمہاری جو چالیں ہیں، یہ بڑی عظیم، بڑے غضب کی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات جو ہمارے ہاں بیان کی گئی، وہ کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ پنگوڑے میں تھا، کریڈل میں، تو اس نے دیکھا تو اللہ نے پھر اس کو بولنے کی طاقت عطا کی تو وہ بول اٹھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ایسی کوئی کہانی ہمیں یہاں پر معلوم نہیں ہوتی۔ یہاں پر جو قرائن ہیں اور سیاق ہے اور سباق ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ واضح بات ہے کہ جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تو اس کے بارے میں کوئی بھینک، کوئی خبر دوسروں تک پہنچی ہوگی، اور یہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہوگا، تو پھر کوئی شخص، کوئی صاحب عقل ہو سکتا ہے، تجربہ کار ہو سکتا ہے، علم والا ہو سکتا ہے، تو اس نے کہا کہ بھی اس مسئلے کو اگر حل کرنا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے، تو دیکھ لو قمیص آگے سے پھٹی یا پیچھے سے پھٹی، اگر پیچھے سے ہے تو پھر یہ خاتون جھوٹی ہے، اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر یہ خاتون سچی ہے۔ ایک بات۔ دوسرا، یہاں پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن پاک کہتا ہے کہ بھئی تم عورتوں کی یہ چالاکیاں ہیں، اور تمہاری چالاکیاں اور تمہاری یہ چالیں بڑی غضب کی ہوتی ہیں اور بڑی عظیم ہوتی ہیں، تو گویا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں عورتوں کو چالاک اور مکار قرار دے رہا ہے۔ حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو عزیز مصر کے جملے ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، اور یہ جملے ایسے ہی ہیں کہ جیسے ہم بولتے بھی رہتے ہیں۔ اگر ایک شخص کوئی تعارف رکھتا ہے کسی بھی ملک کا، کسی بھی ریاست کا، معاشرے کا، قوم کا، ذات کا، تو اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تم لوگ ہوتے ہی ایسے ہو، یا مرد ذات ایسے ہوتی ہے۔ آپ نے کئی دفعہ یہ جملہ سنا ہوگا کہ مرد ذات ہوتی بے وفا ہے۔ تو یہ جو مرد ذات بے وفا ہوتی ہے، یہ جو شخص بھی کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ اپنا تجربہ یا ایک مشہور جو ایک قول کہہ لیجئے، ضرب المثل کہہ لیجئے، یا ایک مقولہ ہوتا ہے معاشرے میں، اس کو وہ اختیار کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سی قوموں کے حوالے سے بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں، تو اس کا یہاں پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان نہیں ہے، بلکہ قال انہ من کیدکن، اس نے کہا، یعنی اس خاتون کے شوہر نے کہا کہ یہ تمہاری قید سے ہے، تم عورتوں کی قید سے، اور تم عورتوں کی جو چالاکیاں ہیں، مکاریاں ہیں اور چالیں ہیں، وہ بڑی عظیم ہیں، بڑی پرفریب ہیں۔ یوسف عارضا ھذا، حضرت یوسف علیہ السلام سے اب اس نے کہا کہ اس معاملے سے یا اس سے آپ درگزر کیجئے، واستغفری لذنبک، اور عورت سے کہا اپنی بیوی سے کہ اپنے قصور کی، اپنے گناہ کی تو معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، کہ تو ہی اصل میں خطا کرنے والی ہے۔ اب اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مصر کے معاشرے کا، سماج کا جو چال چلن تھا وہ اس طرح کا تھا، یعنی وہاں پر آزاد روی تھی، جسے ہم مدر پدر آزادی کہتے ہیں، وہاں پر یہ موجود تھی، اور عورت اور مرد اس معاملے میں بالکل آزاد تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی تھے، نوجوان بھی تھے، ان کے ساتھ پھر یہ معاملہ پیش آتا ہے، اور پھر وہ ایسے معاشرے میں چلے گئے جہاں پر آزادی ہے۔ اور میں یہ اکثر طور پر جب بھی کسی نوجوان کو میں نے پڑھانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں سورۃ یوسف پڑھاتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے پاس گناہ کرنے کے بہانے بہت ہوتے ہیں، اور ہم اس کو جسٹیفائی اس پر کرتے ہیں، جی کیا کریں، ہم رہتے ایسی جگہ پہ ہیں، ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پہ یہ گناہ اور یہ برائیاں عام ہیں، تو کوشش تو بہت کرتے ہیں، لیکن اب ہمارا کیا قصور اس میں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار اور آپ کا جو کریکٹر ہے وہ یہاں پر ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ کیسے ماحول میں رہے۔ ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں تو کس طرح اپنے پاک دامنی کی آپ نے حفاظت کی، اپنی عفت اور عصمت کی آپ نے حفاظت کی۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی حفاظت کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حفاظت کا انتظام بھی فرماتا ہے، اور جو خود ہی گند میں منہ مارنا چاہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی رسی کو دراز کر دیتا ہے۔
اللہ کا تو نظام اور طریقہ اور اس کی سنت ہی یہی ہے کہ جو نیکی کی راہ پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے نیکی کے راستے آسان کر دیتا ہے، اور جو گناہ پر چلنا چاہتا ہے اس کو روکتا نہیں ہے، کیونکہ انسان با اختیار ہے، با ارادہ ہے، مجبور محض تو نہیں ہے نا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بھری جوانی میں، یعنی 18 19 20 سال عمر ہوگی آپ کی، 21 سال ہوگی، کس طرح آپ نے اپنی عفت اور اپنی عصمت کی آپ نے حفاظت کی ہے۔ تو اس لیے بہانہ کوئی نہیں ہوتا، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی معذرت نہیں ہے۔ اگر انسان چاہے تو اپنے آپ کو بڑے سے بڑے گناہوں سے بچا سکتا ہے، اور برے سے برے معاشرے میں رہ کر بھی، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جہاں پر جتنا زیادہ گناہ عام ہوتا ہے وہاں پہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اس کا ثواب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، اب یہ واقعہ مشہور ہو گیا اور شہر کی جو عورتیں تھیں وہ آپس میں باتیں کرنے لگیں، اور انہوں نے کہا کہ جو عزیز کی بیوی ہے وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے یا اپنے غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ قد شغفها حبا، اور اس کی محبت نے اس کو بے قابو کر دیا ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، کہ بے شک ہم اس کو کھلی دلال میں پاتے ہیں، یعنی یہاں پر دلال سے مراد غلطی کہہ لیں یا شدید محبت کہہ لیں، یا اس کو غلطی کے معنی میں لیا جا سکتا ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، اب جب عزیز کی بیوی نے جب سنا ان کے مکر، یعنی ان کے مکارانہ باتیں سنی، ارسلت الیہن، تو ان کو پیغام بھیجا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور پھر ان کے لیے ایک مجلس خوبصورت سی مزین کر دی اور تکیے وغیرہ لگا دیے، اور اس دعوت میں ہر ایک کو ایک چھری سکین پکڑا دی۔ وقالت اخرج علیہن، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ۔ اب بیان یہ کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہوئی اور ایسی مدہوش اور بے ہوش ہوئی کہ انہوں نے اپنے انگلیاں اپنے ہاتھ کاٹ لیے، جبکہ یہاں پر جو معلوم ہوتا ہے آگے جا کر بھی ہم دیکھیں گے، حقیقت میں یہ بھی ایک پلان تھا، منصوبہ تھا۔ یعنی جب عزیز کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکی، بہلا نہ سکی، تو پھر اس نے یہ کہا کہ جب عورتوں نے اپنی طرف سے یہ بڑے دعوے کیے کہ بھئی تم تو ایک اپنے غلام کو بھی قابو نہیں کر سکی، کامیاب نہیں ہو سکی اس معاملے میں، تو ہمیں دیکھو ہم اس کو کس طرح قابو کرتی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ چھری در حقیقت وہ بلیک میل کرنے کا ایک طریقہ تھا، کہ جیسے بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم اپنی جان لے لیں گی، اپنے آپ کو مار دیں گی اور ہمارا خون تمہارے گلے میں پڑے گا۔ تو یہ انداز بلیک میلنگ کا ہوتا ہے، تو انہوں نے یہی اختیار کیا، اور انہوں نے فلما رأینہ اکبرنہ، کہ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور تو وہ دنگ رہ گئی، حیران اور ششدر رہ گئیں، وقطعن ایدیہن، اور وہ پھر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ کیوں کاٹ بیٹھیں؟ وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم کہ یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں یہ تو مگر عزت والا فرشتہ ہے۔ یعنی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی، پھسلانے کی پوری کوشش کی، لیکن کامیاب جب نہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا ہی با کردار ہے، یہ تو ایسے جیسے فرشتہ ہوتا ہے، باعزت فرشتہ۔ یعنی اتنی اپنی طرف متوجہ کرنے کی ہم نے کوشش کی، اپنی انگلیاں کاٹ دیں، سب کچھ کر دیا ہم نے، اور آخری حد تک ہم چلی گئی، لیکن یہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوا۔ یہ اصل بات ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اب دیکھیے الفاظ توجہ طلب ہیں کہ عزیز کی بیوی نے کہا کہ بھئی یہ ہے وہ کہ جس کے معاملے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ اب دیکھ لیا تم نے کہ میں نے اس پر کتنی کوشش کی، یہ میری طرف متوجہ نہیں ہوا، اور تم نے بھی اب یہ کوشش کر کے دیکھ لی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، کہ میں نے بھی اس کو رجھانے کی کوشش کی، فَاسْتَعْصَمَ، مگر یہ بچ نکلا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے نہ کیا جو میں اس کو کہتی ہوں، لَيُسْجَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ،
تو یہ ضرور بھی ضرور قید میں ڈالا جائے گا اور یہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اب یہاں پر ان آیات کو پڑھنے کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ کیا بات سمجھ آتی ہے۔ اب جب وہاں پر شور اٹھا، اب طریقہ کار یہی اختیار کیا جاتا ہے کہ بھئی ان لوگوں کو بچایا بھی جائے، ان کے خاندان کو بھی بچایا جائے، اور جو ذلت اور رسوائی اور بدنامی ان کے گلے پڑ رہی ہے، اس سے کیسے اس حساب و کتاب کو برابر کیا جائے۔ حساب و کتاب کو برابر کرنے کا پھر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ایک بیلنس قسم کا ڈیسیژن آتا ہے، اور وہ یہی ہوتا ہے کہ اس شخص کو اٹھا کر جیل میں ڈال دو۔ یعنی اس طرح کیا ہوگا، معاشرے میں تھوڑا سا ایک شخص اگر پردے سے ہٹ جاتا ہے، سامنے سے منظر سے ہٹ جاتا ہے، تو اس سے بھی معاشرے میں ایک خاموشی آ جاتی ہے، لوگ پھر ڈسکس نہیں کرتے معاملے کو۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس وقت جن لوگوں پر الزام آ رہا ہوتا ہے ان کے الزام میں شدت کو کم کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ معصوم اور بے گناہ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو۔ تو یہاں پر یہ دونوں طریقے اختیار کیے گئے کہ ایک تو منظر سے ہٹا دیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور دوسرا یہ کہ اس کو بیلنس اس طرح کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کی غلطی ہے، تھوڑی بہت ادھر بھی معاملہ ایسے ہی تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ اب یہ جو جیل میں اور قید میں ڈالا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اب دیکھیے کہ یہ تو دعا تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کی تھی کہ رب السجن احب الیہ، اے میرے رب کہ مجھے تو جیل قید خانہ محبوب ہے زیادہ، مما یدعوننی الیہ، اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ یعنی مجھے یہ پسند ہے کہ تو مجھے قید خانہ میرے لیے تو فیصلہ کر دے، اور مجھے اس طرف توجہ میری نہ ہو، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو پھر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے دام میں پھنس جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ اور یہاں پر جاہل سے مراد، جیسے میں نے کل بھی بتایا کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہول بھی کہا، اور جہول سے مراد جذباتی ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا جذباتی کہ جب غصہ غالب ہوا تو پھر معلوم نہیں کہ منہ سے کیا اول فول نکل گیا۔ تو یہ حالت انسان کی ہوتی ہے، یا نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، یا کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ خواہش نفس اتنی غالب ہوتی ہے کہ بعد میں ہوش آتی ہے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں اپنے بندوں کے حوالے سے یہی کہا ہے کہ ثم یتوبون من قریب، کہ جب جہالت میں کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے میرا بندہ تو پھر فوراً میرے پاس آتا ہے، یعنی توبہ کرتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ فرمایا وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، یہ بالکل صحیح یعنی ترجمانی ہے ان جذبات کی کہ جو ایسے حالات میں اور ایسے ماحول میں انسان پر طاری ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سمیع علیم ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، اور پھر ان لوگوں کے لیے یہ بات ظاہر ہوئی کہ جو انہوں نے آیات کو دیکھا، یعنی جو حالات اور جو ماحول ان کے سامنے آیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی انہیں یہی منصوبہ اور یہی پلاننگ اور یہی پالیسی اور یہی فیصلہ ان کے نزدیک طے ہوا کہ بھئی لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ قید کر دیں۔ تو ایک مدت تک انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر قید کر دیا۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں آپ پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہ کچھ وقت گزرتا ہے تو وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، تو قید خانے میں دو غلام بھی آپ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ قال احدهما، ان میں سے ایک نے کہا کہ انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر، میں نے اپنے سر پہ خبز کو، روٹیوں کو اٹھایا ہوا ہے، تاکل الطیر منہ، اور پرندے اس سے کھاتے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، تو ہمیں
اس کی تعبیر آپ بتا دیجئے، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے پاتے ہیں، نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے پھر یہاں پر محسن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ خواب کی تعبیر ہمیشہ ایسے انسان سے پوچھنی چاہیے کہ جو صاحب علم بھی ہو اور صاحب کردار بھی ہو، صاحب تقویٰ بھی ہو، تو وہ پھر اللہ کے عطا کردہ علم کی روشنی میں وہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے۔ یعنی جادوگروں کے پاس اور عاملوں کے پاس جا کر کبھی بھی خوابوں کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، اس لیے کہ وہ انسان کو پھر غلط راستے پر لگا دیتے ہیں۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اب دیکھیے آپ نے چونکہ ان کو تبلیغ کرنی تھی اور ان کو دعوت دینی تھی، تو آپ نے بالکل نفسیات کے مطابق اور ان کے اس ماحول کے مطابق اور ان کی چاہت کے مطابق آپ نے، یعنی جس کو وہ قبول بھی کر لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ تیار نہ ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہوں۔ جیسے ہم بے وقت اور بے محل نصیحتیں کرتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہماری نصیحتوں کا کوئی اثر ہی نہ ہوتا، نہ بچوں پہ ہوتا ہے نہ دوسروں پہ ہوتا ہے۔ تو دیکھنا چاہیے وقت اور ماحول کے مطابق ہی کوئی اچھی بات کہی جائے تاکہ دوسرے کے دل میں آپ کی بات اترے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایسا اس کا ماحول بنا دیا کہ تاکہ مسلمان بات کو سنیں اور پھر اسے اپنے عمل کا حصہ بنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس یہاں پر جو کھانا آتا ہے تمہیں دیا جاتا ہے، الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر جو ہے، خوابوں کی تعبیر بھی بتا دوں گا، اور ذالک ما مما علمنی ربی، یہ علم ان علوم میں سے جو رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ هم کافرون، کہ بے شک میں نے قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ میری قوم کے لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ انکار کرنے والے ہیں۔ واتبعت ملت آباء ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہمارا یہ کام نہیں، ہماری یہ شان نہیں، درجہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ فرمایا یا صاحب السجن، یعنی یہ پہلے آپ نے اپنا تعارف کروا دیا، اپنا عقیدہ بتا دیا اور اپنا تعلق ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے بتا دیا، شرک کی بات بیان کر دی۔ اب کہا کہ اے میرے قید خانے کے ساتھی ہو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف خدا بہتر ہیں یا ایک واحد خدا قہار وہ بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے اس کے سوا مگر اسماء کی، یعنی اسماء سے مراد یہ ہے کہ بس چند نام ہے جو تم نے خود دیے ہوئے ہیں، انتم تم نے، و آباءکم تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی بھی دلیل نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، نہیں حکم مگر اللہ کے لیے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی تم عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا دین ہے، مضبوط دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہ تم میں سے ایک جس اپنے رب کو، اپنے مالک اور آقا کو شراب پلائے گا، واما الآخر فیصلب فتاکل الطیر من راسہ، اور دوسرا جو ہے کہ وہ سولی دیا جائے گا، کروسیفائی کیا جائے گا اور اس کے سر سے پرندے کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اور یہ فیصلہ ہے جو کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں جو تم نے پوچھا ہے۔ اور آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ شخص کہ جس نے اپنے آقا کو شراب پلانی ہے کہا کہ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، کہ جس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا، تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس یعنی آقا کے پاس، بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، اور پھر اس کو بھلا دیا شیطان نے کہ وہ اپنے بادشاہ کے آگے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرے۔
فلابث فی السجن بضع سنین، اور پھر اس طرح کئی سال حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں گزر گئے۔ اب یہ 8 سال یا 9 سال 10 سال تک کا یہ عرصہ یہ بن جاتا ہے، کیونکہ بدع کا جو لفظ ہے عربی زبان میں یہ تقریباً 8-9 سال یعنی 10 سال تک کے لیے بنتا ہے۔ اتنا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر جیل میں رہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر کے لیے پھر اس شخص کو یاد آیا کہ ہاں یوسف ہے جیل میں قید خانے میں، تو وہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے۔ تو پھر وہ جب اسے یاد آیا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آیا۔ تو یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم کل شروع کریں گے، اور اس طرح کل دوسرا حصہ ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کا، سورۃ یوسف کا۔